عقیدت و محبت کا گلدستہ پیش کرتے ہیں اس محبوب رب ذوالجلال کی خدمت میں جس کو رحمان و رحیم نے رحمت للعالمین بنا کر مبعوث کیا۔ محترم حاضرین جلسہ، آج جو ہم اور آپ یہاں کلیہ خدیجۃ الکبریٰ للبنات کے وسیع و عریض میدان میں جمع ہوئے ہیں، یہ مدرسہ کلیہ خدیجۃ الکبریٰ للبنات کا پہلا انعامی مسابقہ حفظ حدیث جلسہ کے تحت جمع ہوئے ہیں۔ چنانچہ ہم تمام اراکین مدرسہ کی جانب سے آپ تمام حاضرین جلسہ کا امی کے قلب سے پرتپاک خیر مقدم کرتے ہیں اور خوش آمدید کہتے ہیں۔ حضرات، ہر دور ہر زمانے میں مسابقہ کی اہمیت و افادیت اپنی جگہ مسلم رہی ہے۔ احادیث کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی صحابہ کرام کے مابین گھوڑ سواری میں مسابقہ ہوئے، جس میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصل کی حیثیت سے بنفس نفیس شرکت فرمایا، چونکہ اس زمانے میں کلمت الہی حق کے خاطر جہاد فرض تھا، لہذا ہر مرد مسلم پر گھوڑ سواری اور تیر اندازی کے فنون سیکھنا ضروری تھا، اور ان چیزوں میں مسابقہ کے ذریعے ایک دوسرے پر سبقت کے جذبے کو ابھارا جاتا ہے، تاکہ ہر فرد کم عمری ہی سے مذکورہ فنون کو سیکھ کر اس میں مہارت تامہ اور براعت کاملہ حاصل کرے اور میدان جنگ میں اپنے ایمانی جوش و قوت کے ساتھ دشمنوں کی اینٹ سے اینٹ بجا دے۔ محترم حاضرین جلسہ، اسی طرح طلباء و طالبات کے اندر علمی صلاحیت و اصالیت پیدا کرنے کے لیے اور طالبات کو علمی میدان میں ماہر بنانے اور ان کے اندر مزید شوق پیدا کرنے کے لیے بڑے بڑے اداروں اور یونیورسٹیوں اور مدارس و جامعات میں نعت و تقریر، مضمون نگاری، جنرل نالج کوئز، مسابقہ حفظ قرآن اور مسابقہ حفظ حدیث اور ان جیسے ڈھیر سارے موضوعات پر اساتذہ کی نگرانی میں مسابقہ کرائے جاتے ہیں، اور بعد مسابقہ حسب لیاقت طلباء و طالبات کے مابین انعامات بھی تقسیم کیے جاتے ہیں۔ اس سے جہاں ایک طرف طلباء و طالبات کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے، وہیں دوسری جانب ان کے لیے مستقبل میں ایک بڑا داعیہ اور مبلغ و مبلغہ بننے کے راستے بھی ہموار ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ محترم سامعین، انہی بنا بڑی پر اور اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے کلیہ حاضہ بھی طالبات کے اندر علمی صلاحیت و اصالیت پیدا کرنے کے لیے آج بتاریخ 19 جمادی الثانی 1445 ہجری موافق 2 جنوری 2024 17 گتے پوس منگلوار کا دن انعامی مسابقہ حفظ حدیث کا انعقاد کیا۔ محترم سامعین و سامعات، اب میں بغیر تاخیر کے پروگرام کو بہت جلد شروع کرنے والا ہوں۔ محترم سامعین و سامعات، دیگر سیرت کے جلسے اور دینی جلسوں کے اجتماعوں کی طرح آج کا یہ جلسہ بھی اپنا ایک خاص مقام رکھتا ہے، اور یہ اصول مسلم ہے کہ ہر باوقار شے کے لیے با کمال شخصیت، عظیم المرتبت اور قائد ہونا چاہیے، کیونکہ کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے، ٹوٹے ہوئے دلوں کو بھی حوصلہ چاہیے، ٹوٹے ہوئے دلوں کو بھی حوصلہ چاہیے، کارواں کے لیے بس اقتدا چاہیے۔ محترم سامعین و سامعات، اسی کے ساتھ ہمارے اکابرین دین و ملت کا یہ عین عمل رہا ہے کہ ہر محفل، ہر جلسہ اور ہر بزم کا آغاز سے قبل ایک ایسی جامع اور اولو العزم ذات کا انتخاب و انتظام کر لیا کرتے ہیں جس کے تحت و نگرانی اور قیادت و سیادت میں وہ پروگرام و جلسہ حسن انتظام کے ساتھ ابتدا سے انتہا کے سرحد کو عبور کر جائے۔ محترم سامعین و سامعات،
ہم بھی اپنے اکابرین کی اتباع کرتے ہوئے قبل ازی کے اجلاس کا آغاز ہو، اس کی صدارت کے لیے ایک ایسی شخصیت کا انتخاب کرتے ہیں جن کی ذات و فکر، علم و عمل، فہم و فراست، فضل و کمال، حسن و جمال اور علم و متانت کا ایک حسین سنگم ہے، جہاں سے واعظ و خطابت، تبلیغ و ارشاد اور صلاح و اصلاح کے تیز دھار ابلتے ہیں۔ اس سے میری مراد جامع علم و عرفہ، ادیب با کمال، شہنشاہ فکر و تدبر، حامی قرآن و سنت، ماہی کفر و ضلالت، قاطع بدعت، داعی اسلام، پابند صوم صلاۃ، ہمارے صلاحکار، ہمارے ہادی صراط مستقیم، ناظم مدرسہ کلیہ حاضہ فضیلت الشیخ جناب مولانا محمد ہارون السلفی حفظہ اللہ کا انتخاب کرتے ہیں، جن کی صدارت پر ہم فرحت و انبساط محسوس کرتے ہوئے اراکین بزم کی تائید کی قوی امید بھی رکھتے ہیں۔ میں فضیلت الشیخ سے صدر محترم سے مؤدبانہ، مخلصانہ، عاجزانہ التماس گزارش کرتے ہیں کہ آپ صدارت کی کرسی پر جلوہ افروز ہو جائیں اور ہم کارکنان اجلاس کی رہنمائی فرمائیں۔ عزیزہ طالبات و حاضرین جلسہ، بعد صدارت میں آپ کو ہمانو پروگرام کی تناظراتی دنیا کی سیر و سیاحت کرانا چاہتا ہوں۔ صدر ذی وقار، صدر ذی وقار اور معزز مہمانان گرامی، تمام ادیان مذاہب کا دائمی دستور ہے کہ اپنی ہر مذہبی نشست کی پہلی کڑی اس متبرک کتاب کے کلمات قرار دیتے ہیں جو کہ ان کے عقیدے کے مطابق سب سے مقدس و متبرک ہوتی ہے، یعنی اس قرآن کریم کی تلاوت باسعادت سے ہم اپنی محفل کا آغاز کریں، جو قرآن کریم مسلمانوں کے عقیدے کے مطابق تمام کتب دنیا و سماویہ میں سب سے مقدس، عقیدے کے مطابق تمام کتب دنیاوی و سماویہ میں سب سے مقدس و متبرک ہے، جس نے صرف 23 برس کی قلیل مدت میں پورے عالم میں وہ انقلاب برپا کر دیا کہ بڑے سے بڑے فصحا و بلغا ادبا حیران و شزدہ رہ گئے۔ وہ قرآن جس کی آیتوں کو سن کر پتھر دل موم اور پتھریلی آنکھیں بے اختیار اشک باری کرنے پر مجبور ہو گئی۔ حضرات، قرآن کریم امت مسلمہ کی روح ہے، تڑپتے دل کی فریاد ہے اور سسکتی روح کا علاج ہے۔ اس نے درندے صفت انسانیت کو جھنجھوڑ کر ایک حیات آفری کا پیغام دیا، ظلم و بربریت کی خونے دلدل میں پھنسے ہوئے انسانوں کو امن و انصاف عطا کیا۔ اس نے انسانیت کو بیدار کر کے دلوں کو عزت و حرمت، امانت و دیانت، عصمت و عفت، مروت و شجاعت، کرم و سخاوت اور صالح معاشرے کی تعمیر کی۔ اسی لیے مربیان اسلام اور پاسبان دین حنیف نے اپنی کسی دینی و مذہبی نشست کے آغاز کے لیے اس کو لابد اور جز لا ينفق قرار دیا۔ لہذا ہم اسی ذریع اور واجب العمل ضابطے کی قدر و پیروی کرتے ہوئے قرآن کریم کے تلاوت کے لیے میں اپنے کلیہ کے عزیزہ گلشن شاکر کو